الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب گشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دو عالم کے مختار، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ جس عنوان پر گفتگو آپ نے سماعت کی، آج اسی سے ملحق عنوان پر آپ کو سماعت کرنا ہے۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو کہاں چھوڑا تھا اور ہم کس مرحلے میں تھے، اس مرحلے کو یاد رکھیں اور اسی پکچر کو اپنے سامنے لائیے جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے دکھایا گیا تھا۔ ہم اور آپ اس دل ہلا دینے والے دن کے
منظر کو سماعت کر رہے تھے، جس سے انسان اور جن ہی نہیں بلکہ فرشی مخلوق بھی، عرشی مخلوق بھی، جن کے دلوں میں ایک انقلاب برپا کر دیتی تھی، وہ لفظ قیامت، اس قیامت کے مرحلے کے ابتدائی مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ، اس کی گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک سوال تھا کہ وہ قیامت کیسی ہوگا۔ قیامت، میں نے بارہا آپ سے کہا ہے، قیامت ہی ایسا لفظ ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی علامت بھی بیان فرمائی ہے کہ یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ پر اور رسول پر، یوم آخرت پر۔ یہ ایمان رکھنے والے کو مومن قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی دھاندلیاں کر کے گزر جانا آسان ہے، لیکن ایک دن اللہ نے ایسا متعین کیا ہے کہ سب کی اپنی اپنی پول کھول کے رکھے گا پروردگار۔ یہ مت سمجھو کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، لوگوں کو ہر روز 5 وقت بلا کر کے یاد دہانی کراتا ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک میں ہوں۔ بھول نہ جانا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور بھی عالم تمہارے سامنے آنے والا ہے، عالم برزخ ہے، پردے والا منظر۔ وہ عالم تمہارے سامنے پردہ ہے، برزخ میں تم جاؤ گے، پھر اس کے بعد ایک اور محشر بپا ہوگا، جس کی آپ نے ابتدائی گفتگو سماعت کر لی، سور کا ذکر بھی سن لیا، قبروں سے مردے کو زمین پھاڑتے ہوئے نکلنا بھی آپ نے سن لیا۔ اب یہ ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت ایسا دردناک ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسے پھینک دے گی جیسے اجنبی چیز کو گویا کہ لوگ پھینک دیتے ہیں۔ اپنی ماں اپنے بچے کو چھاتی کا دودھ پلاتے ہوئے وہ کیسی ماں ہوگی جو اپنے بچے کو پھینک دے، لیکن محشر ایسا ہوگا کہ وہ ماں بھی اپنے بیٹے کو نکال کر اجنبی شے کی طرح پھینک دے گی۔ وہ قیامت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ لوگ ننگے اٹھیں گے، ختنہ شدہ ہوں گے، بغیر ختنہ کے ہوں گے، لوگ اٹھیں گے، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، کیا ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے، دیکھ سکیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ سے فرصت ملے گی تب دیکھیں گے، فرصت اپنے سے ملے گی تو دوسرے کو دیکھیں گے۔ یہاں تو اکلوتے بیٹے کو پھینک رہی ہے ماں، تو وہاں کس کو کون دیکھے گا؟ فرمایا کہ دیکھے گا، اپنے دوست کو دیکھے گا کب؟ جب کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے تب دیکھے گا۔ میزان عمل میں جب اپنا پلہ بھاری ہوگا، اس وقت جب اپنا پلہ بھاری ہوتے ہوئے دیکھے گا، پھر اسے قرار آئے گا، پھر وہ دوسرے کی طرف دیکھے گا۔ اب آگے سماعت کیجئے، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بات رکھی تھی، 4 سوال قیامت کے ہوں گے۔ بندے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو ہلنے کا موقع نہیں دے گا جب تک کہ 4 سوالات اس سے کر لیے نہ جائیں اور وہ بندہ ان کے جواب نہ دے دے۔ 4 سوال۔ اب یہی 4 سوال میں ہماری پوری زندگی ہے۔
پیدائش سے لے کر قبر تک ہماری انہی 4 سوالوں کے اندر پنہا رکھی گئی ہے۔ امام بخاری 5 فرماتے ہیں، 4 سوال پہلے سماعت کر لیں کہ وہ کون سے سوال ہوں گے جن کو ہمیں تیار کرنا ہے، جوابات کو تیار کرنا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ ہونے والے سوالات کے جوابات بھی بتا رہا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے، کون سے سوالات کیے جائیں گے۔ امتحان کا دن ہے، قیامت امتحان کا دن ہے، اور آپ نے دیکھا کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہوتا کہ امتحان گاہ سے پہلے ہی آپ کو بتا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ سوالات ہوں گے۔ کہیں بتایا جاتا ہے؟ نہ پری نرسری میں بتاتے ہیں، نہ ڈگری میں بتایا جاتا ہے، کسی بھی لیول کے بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ تمہارے یہ سوالات آئیں گے، اس کے یہ جوابات دینا۔ قربان جاؤ خدا کی رحمانیت پر کہ خدا نے اپنے محبوب کے ذریعے سے فرمایا کہ محبوب بتا دو کہ قیامت میں کتنے سوال ہونے والے ہیں، کتنا انہیں جواب دینا ہے، پوری تیاری کر کے آ جائیں۔ کتنا رب مہربان ہے، کتنا مہربان ہے رب، لیکن پھر بھی اس رب کی مہربانی کو سمجھتے نہیں ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو ہلنے کا موقع نہیں دے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیے جائیں۔ پہلا سوال نوٹ کتاب میں نہ کرو بلکہ اپنے دل و دماغ میں کرو کہ سوال کیا ہوگا، ہم کو کیسے تیاری کرنی ہے۔ تیاری کرنی ہے تو جواب مرحمت ہے، جواب تیار کرنا ہے انشاءاللہ، ورنہ پچھتاتے رہ جاؤ گے، ورنہ وہی ہوگا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے افسوس کہ میں تیاری نہ کر سکا، مجھے اس کے جوابات نہ بن سکے۔ قیامت میں افسوس کرنے کے بجائے دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، سنور جاؤ۔ پہلا سوال ہوگا تو نے اپنی عمر کیسے گزاری۔ پہلا سوال، کتنا زبردست سوال، اپنی عمر کیسے گزاری، کہاں کہاں گزاری، تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے عشق لڑانے والے نوجوانوں، کل قیامت میں سوال ہوگا تیری جوانی تو نے کیسے گزاری، میرے حضور آ کے گزاری یا چوراہوں پہ کھڑ کے گزاری، چائے کے ہوٹلوں پہ کھڑ کر کے گندی گفتگو کر کے تم نے اپنی جوانی گزار دی، یا میرے حضور آ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے گزاری، یا تو نے کالجوں کے گیٹوں پہ کھڑ کر کے لڑکیوں کا انتظار کیا تھا، یا میرے گھر سے آواز نکلنے والی آذان کا انتظار کیا تھا۔ رب کل سوال کرے گا بتا تیری جوانی تو نے کیسے گزاری، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس۔ اب خود آپ احساس کریں کہ ہمارے پاس کیا جواب ہے، ہم نے کیا جوانی میں کیا ہے، کیا کیا جوانی میں، ہم نے اچھے کام کیے، کیا کیا میسیجز کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس نیٹ کا زمانہ ہے، دجال دج کو نکالو، آگے والا لفظ ہے جال، جس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو معنی بنتا ہے نیٹ۔ جال کہتے ہیں نیٹ کو، اسی کا ایک پرزہ ہے۔ دجال کی علامات میں سے ایک علامت نیٹ ہے، اسے اگر استعمال صحیح کر لیا تو رب کے حضور بھی حاضر ہو سکتا ہے اور دجال کے جال میں بھی پھنس سکتا ہے۔ نیٹ کا استعمال آج کون سا ایسا نوجوان ہے، وہ کون سی ایسی لڑکی ہے، یہ صرف نوجوان لڑکوں سے سوال نہیں ہوگا، نوجوان مرد نوجوان لڑکیوں سے سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ لڑکی کو بھی سوال، عورت کو بھی سوال، مرد کو بھی سوال ہوگا۔ آج نیٹ کس کے پاس نہیں ہے، آج نیٹ کس کے پاس نہیں ہے، بے حیائی کے امیجز بھیجا جاتا ہے، قیامت میں کیا جواب ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ بزرگان دین رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے، لوگ جمع ہوتے پوچھتے آپ کا یہ زار و خطار رونا کیسا ہے، کہتے ہیں
مجھے محشر یاد آ رہا ہے۔ کل محشر کے میدان میں اگر مجھ سے رب پوچھ لے کہ تو نے میرے لیے کیسے تیری عمر گزاری، میرے پاس کوئی جواب نہیں، مولا کے سامنے میں کیسے جواب دوں گا؟ حالانکہ وہ لوگ اپنی پوری راتیں اللہ کے حضور گزارتے تھے، دن عبادت میں گزارتے تھے، روزے میں گزارتے تھے، رات نوافل میں گزارتے تھے، اللہ کے حضور گزارتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کا حال یہ ہوتا کہ رب کے حضور ہونے سے کتراتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اے سنیوں، اپنے آپ کو قادری کہنے والوں سنو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رو رہے ہیں۔ ابھی تو پتہ نہیں کہ یہ کون رونے والا ہے، نقاب اوڑے ہوئے، اظہار بھی نہیں کرتے، وہ لوگ اظہار بھی نہیں کرتے، اوڑے ہوئے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رو رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے اور اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، مولا قیامت میں جب اٹھانا تو مجھے اندھا بنا کے اٹھانا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کا امام، جن کے در سے ولایتیں بڑھتی ہیں، کہہ دیں تو ولی بن جاتا ہے، قبر پر ٹھوکر مار دیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے رو رہے ہیں، اے اللہ قیامت میں اٹھانا تو اندھا بنا کے اٹھانا۔ یہی رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسا عجیب آدمی ہے، ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا قیامت میں امن سے اٹھانا، قیامت میں ہمارے لیے امن قائم کر دینا، مولا ہمارے لیے امن کے ساتھ اٹھانا۔ یہ عجیب شخص ہے۔ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور اس شخص سے پوچھنے لگا، اے شیخ آپ کون ہیں؟ مجھے تعجب ہے کہ آپ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں۔ جب شیخ سعدی نے کہا تو اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا تو کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ زار و قطار چیخ کے رو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب انداز ہے آپ کا کہ آپ عبد القادر جیلانی آپ یہ کیسے رو کر کے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قیامت کا ڈر ہے، مجھے قیامت کا ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اٹھایا جاؤں اور اس وقت میرے نام اعمال کو انبیاء کے سامنے پیش کیا جائے گا، میرے امام الانبیاء کے سامنے پیش کیا جائے گا، حسنین کریمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب میرے اعمال نامے کو پیش کیا جائے گا تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے سامنے کیسے کھڑا رہوں۔ اب جب میں اٹھوں گا قیامت میں اندھا رہوں گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کون کھڑا ہے بازو میں، کون پیچھے کھڑا ہے، کون آگے کھڑا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا حال یہ ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو ہلنے کا موقع نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نہ طے کر دے، یہ نہ بتا دے کہ عمر کیسے گزاری۔ تنہائی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ تنہائی کیسے گزرتی ہے ہماری۔ ہمارے پاس سہولیات ہیں، پہلے پکچر جانا پڑتا تھا، تھیٹر جانا پڑتا تھا، آج تھیٹر کو جانے کی ضرورت گھر میں تھما دیا گیا ہے، گھر سے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ آج سمارٹ فونز ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے۔ آج کا نوجوان ہر اپنی خواہش اسی اسمارٹ فون کے تھرو سے کر سکتا ہے۔ بتاؤ ہم نے اللہ کے لیے کتنا وقت دیا ہے، موبائل کے لیے کتنا وقت دیا ہے؟ ہم تو دینی میسج پڑھتے پڑھتے بھی جو ہے وقت ایسے گزر جاتا ہے، لوگ نہ جانے کتنے کیسے میسج پڑھ لیتے ہیں اور اپنا کتنا وقت برباد کر دیتے ہیں اس میں۔ جوانی کیسے گزاری، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا۔ یہاں تک فرمایا گیا قرآن کریم میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے بندے تو جس لفظ کو بات کر رہا ہے تجھے پتہ نہیں کہ ان الفاظ کی بھی گنتی ہو رہی ہے، وہ رب تیرے آگے ہے جس کے سامنے تو بول رہا ہے۔ شرم کی باتیں، بے حیائی اور یانیت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نوجوان کو کیا کرنا تھا کیا کر رہا ہے، جس کی زبان میں اللہ کے نعرے ہونے چاہیے تھے، جس کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے تھی، جس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہونا چاہیے تھا،
جس کا سینہ نبی کی یاد سے مدینہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تینوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ آج زبانیں گانوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ کون سا گانا ایسا ہے جو ہمارے نوجوان کو نہیں آتا؟ اللہ اکبر، نیا گانا ریلیز ہوتا ہماری زبانوں پہ جاری و ساری۔ نوجوان، سوال ہوگا کیا کیسے گزاری؟ میری مائیں، میری بہنیں ذرا غور سے سنیں کہ صرف لڑکوں سے ہی سوال نہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو ہم کو کیسے لوٹانا ہے؟ انسان کی دی ہوئی امانت کو اگر واپس نہ کیا جائے اسے خائن کہتے ہیں، خیانت کرنے والا کہتے ہیں، اس کا بھی عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے خلاف خرچ کرتے ہیں، اس کا عذاب کیسے ہوگا؟ گالی، چغلی، غیبت، جھوٹ، دغابازی، اسی میں ہماری زندگی صرف ہو رہی ہے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ۔ اتنا ہی زندگی کا مرحلہ نہیں ہے، آگے ہمیں بہت آگے جانا ہے۔ قبر کی زندگی ہمیں طے کرنی ہے، محشر کا میدان ہے، اللہ حاضر ہوگا، اللہ کے آگے ہم کو کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور ہمیں جواب دینا ہے۔ جب تک اس کا ریپلائی نہیں دیں گے آپ کو زمین نہیں چھوڑے گی۔ آپ کو کیا جواب ہوگا؟ کیا کریں گے؟ اس لیے نہ نوجوان اسمارٹ فون خریدتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے یوٹیوب کے رہتے ہوئے تمام ٹیوبز دیکھ لیں۔ ہم اس لیے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں۔ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، کون قرآن پڑھنے کے لیے نیٹ یوز کر رہا ہے؟ کون حدیث سننے کے لیے نیٹ یوز کر رہا ہے؟ سوچو، اپنے دل سے سوال کرو کہ ہماری جوانیاں کیسے برباد ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں کہ ہم بوڑھے ہو کے مریں گے یا جوانی میں مر جائیں گے۔ وہ لوگ بھی تھے جو جوان، ہم کو اس لیے جوانی نہیں دی گئی کہ ہم جوانیوں کو فٹ پاتھ پہ برباد کر دیں۔ ہم کو جوانی اس لیے نہیں دی گئی کالجوں میں برباد کر دیں۔ ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتے پھریں۔ آج جتنے بھی کافی ڈے اوپن کیے گئے، کس کے لیے کیے گئے؟ تباہ کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے کیے گئے۔ کیسے کیسے وہاں حالات ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا مسلمان قدم نہیں رکھتا وہاں پر؟ کیا تنہا جا کے کافی پی کے آتا ہے؟ ارے جہاں پر تم 35 روپے کی یا 50 یا 70 روپے کی ایک کافی پیتے ہو، ارے فٹ پاتھ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کو پانی تک میسر نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکیوں کے لیے 70 روپے کی کافی تم پیتے ہو، برباد کرتے ہو۔ قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ کبھی خیال نہیں آتا ہمیں ان غریب غربا کا؟ میں نے بارہا کہا، ہمارے باپ کا مال نہیں ہے جو ہمارے جیبوں میں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اسے لوٹانا ہے واپس، جو کا تو لوٹانا ہے ہمیں۔ ہم نہ میں ایسا ہوں نہ آپ ایسے، ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہماری جوانی صاف رہنی چاہیے، کورے کاغذ کی طرح ہمیں واپس ہونا ہے۔ ہم کو زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہم کو نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمارے کان کی حفاظت ہونی ہے، ہمارے زبان کی حفاظت ہونی ہے۔ یہی وہ نوجوان، ایک وقت تھا کہ قاسم بھی جوان تھے، علی اکبر بھی جوان تھے، انہوں نے اپنی جانوں کو کہاں لگا دی؟ آپ کو کن کن کے نام بتائیں جوانوں کے؟ کیا وہ نوجوان بھی یاد نہیں ہے آپ کو جو صرف جوانی کی عمر میں خوف خدا کی وجہ سے چیخ مار کے اپنی زندگی تو دے دی؟ آپ نے نہیں سنا ہے؟ وہ ہماری جوانیاں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، فضول کاموں کے لیے جوانیاں نہیں ملی ہیں، راتوں کو تباہ کرنے کے لیے جوانیاں نہیں ملی ہیں۔ عمر کیسے گزاری؟ اس ایک سوال کا جواب پہلے تیار کرو۔ ایک
ایک سوال کا جواب پہلے تیار ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوسرے سوال کی طرف چلیں گے. پہلے ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب تیار نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ نبی نے فرمایا میرے صحابی تو قیامت کا سوال کرنا، تجھے معلوم ہی ہے کہ قیامت کیسی ہوگی؟ تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس میں؟ ہماری عمریں ہم کیسی گزار رہے ہیں؟ ہم دوسروں کی پسند کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کی پسند کی زندگی بسر نہیں کرتے، رسول کی پسند والی زندگی ہم بسر نہیں کرتے. ہم اپنی بیویوں کی پسند کی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی ماؤں کی پسند کی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی لڑکیوں کی پسند کی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی پسند کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. خدا سے پوچھو مولا تیری پسند کیا ہے، تیری پسند کی طرح میں زندگی بسر کروں. کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کی پسند ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہماری طرح زندگی بسر کرنا پسند ہوتا تو نبی کو کبھی یہ نہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب تمہاری زندگی تمہارے لیے، میری امت میرے بندوں کے لیے نمونہ حیات ہے، یہ نہ فرماتا. بتا رہا ہے مولا کہ میری محبوب کی زندگی کو دیکھ لو، وہی میری پسند والی زندگی ہے. محبوب کی طرح بن جاؤ، طرح سے مراد یہ ہے کہ میرا محبوب جیسے تھا ویسے ہو جاؤ. میرے محبوب کے روز و شب کیسے ہوتے تھے، اپنے روز و شب ایسے کر لو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. مختصر سی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے، مختصر سی زندگی. دلوں سے کدورتیں نکال پھینکو، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان سے محبت کرو. محبت بڑی چیز ہے، محبت کرو. جوانی کیسے گزاری اس کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ. واٹس ایپ استعمال کرنے والوں خدا کے لیے یاد رکھ لو تمہارے میسج ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں لیکن کرامن کاتبین کے میسج ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے. البتہ اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر اسے ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہو، اگر اس والے کتاب کو ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہو تو اللہ نے انتظام کیا ہے. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نیکیاں کرتے چلے جاؤ میں اس کو مٹاتے ہوئے چلے جاؤں گا، رکھوں گا نہیں اسے. نبی نے فرمایا کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کرنا نہیں، ہو گیا فوراً نیکی کرو، اس نیکی کے طفیل اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا، ایسے کہ گویا کہ وہ لکھی ہی نہیں گئی ہے. بدلاؤ اپنے اندر، بدلاؤ لاؤ، انقلاب لاؤ اپنی زندگی میں. کیا ہو گیا ہے، کس روش پر ہم چل رہے ہیں؟ قیامت بہت دور نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا آثار قیامت اوپن ہو چکے، کھلے عام دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی علامات ظاہر ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں. اب بس یہ کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ ستارے ٹکرائیں گے، جب ستارے ٹکرا دیں گے سمجھو قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ اکبر، نظام ختم ہو جائے گا، پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر انشاءاللہ ہم اپنی آج سے زندگی میں برپا کریں گے، اپنی انقلاب کو لائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ کے اللہ کو گواہ بنا دو. مولا ہم نے مان لیا مولا کہ اپنے آپ کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سر تسلیم کم کر دیتے ہیں. مولا آج سے ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے. مولا جو تیری مرضی وہ میری مرضی ہے مولا، ازہما اولا، تیری مرضی پہ ہم راضی ہیں مولا انشاءاللہ. فیس بک کا استعمال کرنے والے نوجوان لڑکوں، نوجوان لڑکیوں،
इसलिए फेसबुक का इस्तेमाल ना करो कि आसान है, किसी से भी अपना रिश्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रख लो, तुमने किसी नौजवान लड़के से चैटिंग की, क़यामत में उसका हिसाब और किताब होगा। नौजवानों, ये समझते हो कि कम बंद कमरे में किसी के साथ चैटिंग कर लेंगे, ये जवानी ऐसे बर्बाद कर देंगे। इसको चैट किया, उसको चैट किया, कितने लोगों को चैट करेंगे तबाह व बर्बाद करने के लिए। हाँ, इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, मीडिया का इस्तेमाल करो, इस्लाम की इशाअत के लिए करो, दीन को फैलाने के लिए करो। यह नहीं कहते कि मत करो, नहीं, इस्तेमाल करो, दीन को इसी के जरिए से फैलाओ। तलवार एक ही है, हुसैन के हाथ में जाए तो इंसाफ, वही तलवार यजीद के हाथ में जाए तो जुल्म, वही नेट मोमिन के हाथ में जाए तो सवाब, वही काफिर के हाथ में जाए तो अजाब। उसे आपके हाथ में दिया गया है, तुम चाहे इसको यूज करो, चाहे ऐसे यूज करो, सही इस्तेमाल करो। बाप की जागीर नहीं है हमारी जिंदगियां, हमारे बाप की कमाई नहीं है, हम अल्लाह की अमानत है। लोगों को कहा जाता है कि क्या भैया आप ऐसा कर रहे हैं, हमारा वक्त हमारी खुशी, हमारा वक्त हमारी खुशी। खबर में जाओ, पता चलेगा कि तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम क्या हो, किसकी जागीर हो, खबर में जाने के बाद पता चलेगा। या धनधनाते फिरते हुए अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हो, खबर में जाने के बाद पता चलेगा कि हम क्या करके आए हैं, अब क्या करना चाहिए था। आगे आगे बढ़ जाए, हमारी जवानी बर्बाद नहीं करेंगे। अरे जिनकी जवानियां खत्म हो गई वो क्या करेंगे? अब सवाल ये है कि भाई हम तो जवानी बर्बाद ऐसे कर चुके हैं, अय्याशियों में कर चुके हैं, हम बर्बाद कर चुके हैं, हमारे बुढ़ापे की दहलीज में हम कदम रख चुके हैं, अब करें क्या? रास्ता अल्लाह ने उसे भी दिया है, अल्लाह ने हर एक के लिए सोल्यूशन दिया है, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए आसानियां फराहम की हैं। न घबराओ बूढ़ो, अधेड़ उम्र के लोगों, न घबराओ, अल्लाह तुम्हारा गफूर रहीम है। तुमने अगर तुम्हारी जवानियां बर्बाद कर दी हैं, घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारा गफूर रहीम है। जैसे 1450 साल पहले गफूर रहीम था, आज भी वही गफूर रहीम है। उसकी गफूर रहीम में कुछ कमी नहीं है। और बूढ़ों के लिए अल्लाह ने इंतजाम किया, तौबा कर लो, तौबा कर लो। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने वालों, जवानी में अगर तुमने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, किसी से न कहो जैसे ईसाई लोग अपने पादरियों के सामने कहते हैं, अपने गुनाहों का ऐलान करते हैं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारा सत्तार है। इससे बढ़कर मेरा रब क्या करे? क्या करे हमारा रब हमारे साथ? वो सत्तार अपने लिए कर दिया है। मैं सत्तार हूं, बंदे न घबरा, मैं छुपा दिया हूं तेरे गुनाहों को, तेरी जवानी के बुराई है किसी को पता नहीं। आजा मेरी बारगाह में, मैं जानता हूं या तू जानता है, मैं जानता हूं या तू जानता है, आजा। कैसा गफूर रहीम है। वो गफूर रहीम है हमारा रब, वो सत्तार है। तूने गुनाह कर लिया है, न घबरा मेरे बंदे, आजा तौबा कर ले। अल्लाह फरमाता है, रसूल के ज़मानी फरमाता है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। तूने जवानियां बर्बाद कर दी है, न घबरा मेरे बंदे, आजा तौबा कर ले। पता ही नहीं चलेगा कि तूने क्या किया था, जवानी तूने क्या किया था पता ही नहीं चलाऊंगा मैं। तुझे मालूम है कि तूने क्या किया, मुझे मालूम है कि तूने क्या किया है, मैंने पोशीदा कर दिया है। अल्लाह से ये कहो, मौला जैसे तूने आज हमारी लाज रख ली है, मौला क़यामत में भी लाज रख लेना। परवरदिगार तूने हमारे यहाँ लाज रख ली है, हमारे ऐबों को उछाला नहीं। परवरदिगार
کان کو تو خبر نہیں، پڑوس کو خبر نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ مولا قیامت میں بھی لاج رکھ لینا، قیامت میں بھی لاج رکھ لینا، وہ ستار ہے میرا رب، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اب بڑھاپے کی دہلیز میں جو آ چکے ہیں، اب ہماری جوانیاں کیسے خرچ ہونا ہے؟ کس کے لیے ہماری جوانیاں ہیں؟ اسلام کے لیے ہماری جوانی ہے، اسلام کے لیے ہماری جوانی ہے، اس پہ خرچ کرو، ڈٹ کے کھڑ کے نماز پڑھو۔ یہ ہماری جوانی اللہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، نوجوان 2 رکعت نماز پڑھے گا، بوڑھا 70 رکعت پڑھے گا، لیکن نوجوان کی 2 رکعت عبادت 70 رکعت سے افضل ہوگی، بوڑھے کی 70 رکعت سے افضل ہوگی۔ بتاؤ اللہ کیا کیا نوجوان کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، کیا کیا آفرز دے رہا پروردگار عالم۔ آ جا میرے رب، اس لیے اللہ نے فرمایا تجھے ایک نہیں، بوڑھے کو ایک شیطان پیچھا پڑے گا، لیکن نوجوان کو 70 شیطان پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ادھر سے کوئی کھینچے گا، ادھر سے کوئی کھینچے گا، کوئی کہے گا یہاں آ، کوئی کہے گا کہ وہاں چل، کوئی کہے گا مال شاپ میں چل، کوئی کہے گا کہ بنگلور سینٹر پہ چل، کوئی کہے گا بگ بازار پہ چل، یہ چل، پوری زندگیاں تباہ کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ کہے گا کہ یہاں کھانا اچھا نہیں ملتا، ایم جی روڈ پہ چلے گئے تھوڑا، وہاں پر آئس کریم کھانے کے لیے ایم جی روڈ۔ ہماری جوانیاں برباد۔ آج لڑکیاں بھی، نوجوان اپنی جوانیاں برباد کر رہی ہیں، صرف پیسوں کے لیے، پیسوں کے لیے جوانیاں برباد۔ نوجوانوں، یہ تمہارے جیبوں میں جو پیسہ ہے ہمارا مال نہیں ہے، پوچھ ہے اس کی، قیامت میں پوچھے، ایک ٹکے کا پیسے کا حساب ہوگا قیامت میں۔ کہاں کہاں برباد کیا، کسے کسے کافیاں پلایا، کہاں کہاں آئس کریم کھلایا، کسے کسے کیا کیا دیا، سب حساب دینا۔ یہ پیسے کا بھی حساب چھوٹے گا نہیں، کہاں کہاں کھلایا، کہاں کہاں تھیٹروں میں لے کر گیا، کہاں کھلایا، کسے پاپ کارن کھلایا، کسے کیا کھلایا، سب حساب دینا۔ آج کل ہماری نوجوان لڑکیاں بھی اس پر چل گئی ہیں کہ اب نوجوان لڑکیوں قیامت میں حاضر نہیں ہونی ہے، نہیں ہونا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کثرت سے عورتوں کو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، استغفار کرنے کا۔ ارے میں ایک سوال کرتا ہوں آج کی بے حیائی نوجوان نسلوں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے نماز کے لیے کہتے ہیں کہ گھر میں پڑھے، گھر میں بھی اندر میں بھی اندر، جو سب سے زیادہ اندر والا کمرہ ہے اس میں نماز پڑھنا، اس میں نماز اس میں پڑھنا ہے۔ نماز جیسی عبادت کے لیے کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، عورت کی حیا کو برقرار رکھنے کے لیے نماز جیسی عبادت میں بھی اللہ وہاں بھیج رہا ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں اپنی اولادوں کو کالجز میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ نوجوانوں، تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، پٹانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، پٹنے کے لیے نہیں۔ شرم آنی چاہیے مسلمان لڑکیوں کو، غیر مسلموں کے ساتھ تمہارے رشتے وابستہ ہیں، کیسی حیا تمہاری گوارا کرتی ہے کہ تم کیسے نبی الرحمہ کے امتی ہو۔ ارے ہمیں دیکھ کر کے تو سرکار چہرہ نیچے کر لیں گے، نعوذ باللہ۔ آپ کو معلوم ہے قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل کو 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بھیجے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو ایک حدیث پاک میں، جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کتاب مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ 3 فرشتے سب سے پہلے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس، استقبال کے لیے قبر سے اٹھنے کے لیے استقبال کریں گے۔ قبر سے اٹھتے وقت استقبال کے لیے 3 مقرب فرشتے جائیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک شق ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر انور سے نکلیں گے، اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً کہہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پوچھیں گے میری امت کا حال کیا ہے، میری امت کا حال کیا ہے؟ شرم سے مر جانا چاہیے۔ ہمارا نبی قبر سے نکلے تو سوال کرے کہ میری امت کا حال کیا ہے۔ محشر کا میدان ہے یا رسول اللہ، آج کا دن کیا ہے؟ سوال محشر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کا حال کیا ہے، کہاں ہے میری امت؟ اس کے بعد سے ایک ایک لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ نہ گھبرائیے، اللہ نے آپ کی امت کے لیے انتظام کیا ہے۔ نبی ہمارے لیے خیال کریں اور ہم کسی کے ساتھ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، تھو ایسی زندگی پر، لعنت ہے ایسے کھانے پر، لعنت ہے ایسی کافیوں پر، لعنت ہے ایسی آئس کریم پر جو نبی کی سنت کو ٹھکرا کر کے تم کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے یا کافی پیتی ہو۔ ہمیں لڑکی کو بھیج دینے کے بعد ہماری ذمہ داری اتنی نہیں، یاد رکھو کہ ہم نے تو بھیج دیا پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں کہ پڑھ کے آئی کہ پٹ کے آئی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ جا کے آئی، کس کے ساتھ کیسے آئی پتہ نہیں، کون گھر کے پاس لا کے ڈراپ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا نہیں معلوم، کون گلی کے اس پار لا کے چھوڑ کے جا رہا ہے نہیں معلوم، کہاں کہاں کالج چھوڑ کر کے گھوم رہی تھی نہیں معلوم۔ جوانیاں کیسے گزارو گے، جوانیاں کیسے گزارو گے؟ رب سوال کرے گا قیامت میں، کیا جواب ہوگا؟ عریانیت کے لیے، اپنا حسن دوسروں کو دکھانے کے لیے؟ خدا کی قسم اسی وقت عورت کی زینت برقرار رہتی ہے جب وہ اپنی حیا کے اندر اپنے پردے میں رہتی ہے، اس کا حسن تبھی برقرار ہوتا ہے اور اسی کو قیامت کے دن عزت کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا۔ ہماری عریانیت کالج کے لفنگوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے بالوں کی چمک لوفر لڑکوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے جسم کی عریانیت اپنے شوہر کے لیے ہے، تمہارے شوہر کے لیے تمہاری پوری خوبصورتی ہے، کسی جانے والے لڑکوں کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے اسپرے، ایسا اسپرے لگا کے چلتی ہیں لڑکیاں کہ وہاں سے گزر جائے تو وہ پورا راستہ مہک جاتا ہے کہ اس نے کون سی کمپنی کا کون سا اسپرے استعمال کیا ہے، نہیں ہوتا معلوم، نہیں ہوتا۔ وہ بھی بے شرم باپ ہے، لعنت ہے اس باپ پر جو بیٹیوں کو ایسا اسپرے لے کے دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فقہ حنفی میں ہے، اگر لڑکی پھول پہن کے چلے، اگر اس پھول کی خوشبو کسی غیر مرد نے سونگھ لی، اس کو خوشبو آ گئی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی گھر آ کے غسل کرے۔ کیوں؟ ریزن کیوں ایسا ہوا؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے پھول کی خوشبو اس نے سونگھی، نہ جانے اس نے اپنے خیالات میں اس کے ساتھ کتنے بار زنا کیا ہوگا۔ ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ہمارے اسپرے ایسے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تم عطر لگاؤ، لڑکیوں کو عطر لگانے سے منع نہیں ہے، لگاؤ، داغ دکھے خوشبو نہ پھیلے، داغ دکھے کہ اس نے عطر لگائی ہے، خوشبو نہ پھیلے۔ مرد کو حکم ہے کہ داغ نظر نہ آئے، خوشبو پھیلے، مرد کے لیے ہے۔ کیا اس میں حکمتیں، ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ لوگوں کو کیوں امامت سے منع کیا گیا؟
امام مت کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیوں عورت کو آزان دینے سے منع کیا گیا؟ کیوں عورتوں کو اور مردوں کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھنے سے روکا گیا؟ ارے نماز جیسی عبادت میں مخلوط درست نہیں ہے تو ہماری پڑھائیاں چل رہی ہیں وہ کہاں سے درست ہو سکتی ہے؟ جب مسجد جیسی جگہ پر بھی لوگوں کو فتنے برپا ہو سکتے ہیں تو کالجز میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کون سی ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں آسمان سے ٹپکی ہیں کھجور بیٹھی ہے؟ بتائیے کون سے پوتر ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی نسلوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا، کل قیامت کے دن سوال ہوگا جوانی کیسی گزاری؟ کریں گے نہیں بدلی تبدیل کریں گے نا اپنی زندگی میں؟ اپنی زندگی کو تبدیل کرو، بدلاؤ اپنی زندگی کو، نبی کے نقش قدم پر چلو، چھوڑو۔ کتنے دن یہاں رہنا ہے؟ مینڈک اپنے کنویں کو ہی پوری دنیا سمجھتا ہے، اسے باہر جب نکلے گا پتہ تب چلے گا کہ دنیا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد، مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوتا، مومن کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ البتہ وطن کی آزادی کے لیے لڑ سکتا ہے لیکن کبھی مومن اپنی آزادی کے لیے لڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ قانون مصطفیٰ کا قیدی ہے، قانون مصطفیٰ کا قیدی ہے، اسی میں اس کی حیات ہے۔ مصطفیٰ کے قیدی بن کے رہو، تمہاری حیات ہے۔ مصطفیٰ کے قیدی بن کے چھوٹ جاؤ گے تو تمہاری زندگیاں تباہ و تاراج ہو جائیں گی۔ لہٰذا آج ایک ہی سوال ہوا ہے، ابھی 3 سوال باقی ہیں۔ میں سوچا تھا کہ مزید اور بھی اس پر گفتگو کرنی ہے، پہلے تو ایک سوال ہم سے نہیں ہو سکا ہے تو پھر اور بھی 3 سننا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگلی جو جمعہ ہوگی اس میں تو چھٹی نہیں ہوگی، اس میں تو چھٹی نہیں ہوگی، گورنمنٹ ہالیڈے نہیں ہوگی۔ آج گورنمنٹ ہالیڈے ہے، اس کی وجہ سے ذرا جلدی بھی آ گئے، مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو جلدی آنے کو قبول فرمائے۔ لیکن آئندہ جمعہ چھٹی نہیں ہوگی، اس کے باوجود بھی ہمیں آنا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دوسرے سوال کو سننا ہے۔ قیامت کا دوسرا سوال، وہ بچ جائیں گے، بغیر پاسپورٹ کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن 3 شرطیں ہیں، وہ آپ کو صبح کو 4 بجے بتائیں گے۔ بولے تو پورے کیو میں کھڑے رہیں گے؟ نہیں، 4 بجے کیو میں کھڑے رہیں گے؟ نہیں کھڑتے، چھٹیاں ڈال دیں گے۔ میں بولتا ہوں ریشن لینے کے لیے بھی آپ لوگ چاول، کوپن کا چاول، 2 روپے کا چاول لینے کے لیے، کرسنل کا تیل لینے کے لیے ہمارے پاس وقت، ہماری ماں بہنوں کے پاس کیروسین لینے کے لیے 3 بجے رات میں آ سکتے ہیں۔ خدا کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تہجد میں اٹھ نہیں سکتے، تیل لے سکتے ہیں، تیل لے سکتے ہیں، خدا کے آگے جھک نہیں سکتے۔ ہمارے گھروں میں باپ بولتا نماز کو چلو، ماں بولتی کیا کریں گے بیٹی ابھی اتنا سوئی سو، بیٹا بھی سویا، رات بھر کمپیوٹر میں بیٹھا تھا، چھوڑو جی ابھی سویا سونا جی، چھوڑو جی صبح کو پڑھ لیتا، جاؤ جی تمہیں۔ واہ تمہاری تربیت۔ ماں کبھی بولتی بیٹے اٹھ، بابا بولتا چھوڑو جی، بیٹا فنکشن سے ابھی چایا سو، اس کے کالج کا فنکشن تھا، ابھی چا کو سویا سو، اس نے وہ فلاں پروگرام میں گیا تھا، اپنے اس فرینڈ کے ساتھ گیا تھا، انہیں رات بتا کو آیا ہے۔ کیا اچھی نصیحت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تمہاری اولاد 10 برس کی ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 7 برس کی ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 برس کی ہو جائے نماز کا آرڈر دو، نہ پڑھے اٹھاؤ، ریپیری کرو، سمجھاؤ، ادعو
الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے پالیسی کے ساتھ بلاؤ، نہیں آتے پالیسی سے پھر ریپیری، جورو لاڑ کی جورو، مرد تو آ جاتا نماز کو، جورو بچے سو لوگ رہتے، سو کو مریں دے بول کے چھوڑ کے آ جاتا ہوں، بچے جان دے بھاڑ میں، جورو جان دے بھاڑ میں، اماں جان دے بھاڑ میں، باوا جان دے بھاڑ میں، کیوں تو بھی جان دے میں ایک جگہ نماز کو پڑھ لیا بول کو آیا، خیال نہیں آتا۔ جورو سے بہت زیادہ لاڑ کرتے سے، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں جورو کو، اس لیے نماز کو نہیں جگاتا۔ یہ محبت قیامت میں کام نہیں آئے گی نا تمہاری، الٹا جس کے لیے سلا کے گئے نا، جورو کو سلا کے گئے، یہی جورو قیامت میں ہاتھ پکڑ کے جہنم میں کھینچ کو لے جائیں گے، پکڑ مولا اسے، پکڑ میرے مرد کو پکڑ۔ انہیں نماز کو اٹھاتا تو میں کئی کو سوتی تھی، میں کئی کو جہنم میں جاتی، انہیں کچک گیا، جورو بول کو مان لیا، زندگی میرے ساتھ ہم سفر بولیا۔ ہم سفر کہاں ہوا؟ نماز میں بھی سفر ہے، حشر میں بھی سفر ہے، سب میں بھی سفر، سب میں بھی ساتھ رکھنا۔ خالی اچھے کاموں کے واسطے کچک جورو ہونا، کھانا پکانے جورو ہونا، یہ ہونا، کھانا نہیں پکائے تو دو تماچا مار ڈالتا، انڈے میں نمک نہیں تو اسے ایک دو گالیاں پڑتے، تیری اماں یہ کیسی کیسو، یہ سب بول سکتا۔ کھانے میں کمی آ گئی، جورو کو گالیاں، کون جی اٹھا کو کھانا پھینک ڈالتا، اٹھا کر، لعنت ہے ان مردوں پر، رزق خدا کو پھینکتے ہو۔ تمہارے ماں باپ نے کیا تمیز سکھائی ہے؟ تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آیا جورو نماز نہیں پڑھے، کی جی نماز نہیں پڑھے، ذرا ڈانٹ دیتے، ڈانٹ دے گے تو کہتی بھی ساس کیا چلے گی، ڈر رہے، ساس کیا چلے گی تو کہتی بھی نماز کے لیے بھی نہیں پکارتے، قرآن پڑھنا، قرآن بھی نہیں، انہیں جورو بھی پڑھتی نہیں، مرد بھی پڑھتا نہیں، پڑھنے کہتی بھی پڑھو نہ کو، پڑھو نہ کو، پڑھے تو نہ پڑھائیں گے انہوں خود پڑھے تو ہم نہ پڑھنے کو ظلم کریں گے، ان کو پڑھنے دی تو نہ، تمہیں بھی پڑھو نہ کو، میں بھی پڑھتی نہیں نماز، بچوں کو بھی تربیت ہے، جی سو جو جی اب بھی جی سویا سو بچہ، ٹھنڈا ہے نا جی، صبح میں شام کو نہیں جانا، مغرب کی نماز کے بعد باہر نکلے تو ہوا پھیلتی، کہتے بری ہوا، وہ ہمارے بچوں کو آ جائیں گی، اس کے واسطے گھر کے باہر میں بھیجتی نہیں، بھیجتی نہیں، میں اپنے بچوں کو مغرب کے بعد چمڑے کی چوڑی اڑتی ہے اس کے واسطے بھیجتی نہیں، جوان ہوگا تو چمڑے کی چوڑی نہیں اڑیں گی نا، دوسری چوڑیاں اڑتے ہیں، بچپن میں چمڑے کی چوڑیاں اڑتے ہیں، اوپر بڑے ہو کے جوان ہو گئے تو کون سی چوڑیاں اڑتی ان کے اوپر میں، اس ٹائم باؤ جاؤ 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 جاؤ، شام کو 12 بجے آؤ، ویلکم ویلکم، اہلا و سہلا، ویلکم کر کو کھانا گینا رکھو، کھلا کو سلاتی اماں، عشاء پڑھیا کیا نہیں پڑھیا، مغرب پڑھیا کیا، ابھی یہ سب نہیں، کہاں جا کو چنکھا کو آیا وہ سب کیا بھی نہیں، اماں لاڑ کی نا، لاڑ کی، یہ لاڑ قیامت میں کام نہیں آئے گی، تربیت کرو نے، عمر کیسے گزاری، ایک ہی سوال کا جواب تیار کو کریں گے انشاءاللہ۔ جب آنا اسی وقت چاہتی سی ہے، جب آنا تبھی چاہتی سو، جوان کب ہوتے تبھی اتنا بالغ ہوتے، اللہ کو معلوم نہیں کب بالغ کرنا، بلکہ چھوٹے میں 3 سال میں بالغ کر ڈالنا تھا، 3 سال میں بالغ کرو، اللہ کو معلوم کب انہیں عمر کو پہنچتا، کب ہوتا، انہیں کب حساب کو آتا، تب اس نہ اسے بالغ کرتا، اسے نہیں سمجھے نہیں، حساب سمجھیں گے نہیں، داڑھی کی بات آ گئی نا، اسے سمجھیں گے نہیں، اب داڑھی کب آنا تبھی چاہیں گے، کئی کو ہم نہ جلدی آ گئی تھی، جلدی آئی کبری آئی، بچپن میں آ گئی داڑھی، اسے 1 مہینے میں 2 مہینے میں داڑھی آ گئی، اسے کب آئی، جب جوان ہوا تب آئی، اللہ کو پسند نہیں رہتا تو کئی کو دیتا اللہ تعالیٰ، رسول کو کئی کو دیا، انبیاء کو کئی کو دیا، اللہ کو دیا تو اسے سنبھال کو رکھ لیو، یہ سنبھال کو رکھ لیو۔ مالدار ہونا چاہتے، کتنے لوگ مالدار ہونا چاہتے، مال میں تکلیف نہیں آنا، گھر میں فاقے نہیں ہونا، سکون کی زندگی ہونا، سب کو خواہش، اتنا سب کو خواہش، روز پریشان رہتا ہوں، کیا کہ صبح کو بیٹھا شام تک مکھیان مار لگ بیٹھا تھا، کیا بھی نہیں ہوا کر کو سوال۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد چہرہ صاف کرے، پھر اس کے بعد کنگھی نکالے، داڑھی پر کنگھی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ آخری وہ سنہری بات ہوتی نا، آج کی یہ سنہری بات، آج کی تقریر کی آخری سنہری بات ہے، تکلیفاں نہیں آنا، مکھیاں مارنا نہیں، ہمیں گجوروں ہم نہ گالیاں دینا نہیں، کیا جی کما کچھ لیں نہ جی کیسا جی کھوتا سنتا، سب نہیں سننا رہا تان ہے، کیا کرو
عشاء کی نماز کے بعد یا کوئی بھی نماز کے لیے وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد چہرہ صاف کر کے کنگھی نکالو، کنگھی نکال کر داڑھی پہ کرو، داڑھی میں کنگھی، بالاش نہیں رہتا کہاں سے کریں گے لوگ؟ کون تو بھی ایئرپورٹ سر پہ کنگھی کرتا نہیں کرتے نا، سر پہ بال نہیں، کوئی کنگھی نہیں کرتا، اب داڑھی نہیں سر میں کہاں سے کنگھی کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے کنگھی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی غنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے اسے پروردگار، اسے بے نیاز کرتا ہے پروردگار، غنی کر دیتا ہے۔ تو داڑھی چھوڑیں گے تو بڑھیں گے تو کنگھی آئیں گی، کنگھی آئے تو داڑھی میں کریں گے، تب جا کر کے تونگری آئے گی، بے نیازی آئے گی انشاءاللہ۔ کہاں بھی تمہاری لڑکیاں جاتے نہیں، تمہاری جورو تم نہ چھوڑ کو جاتی نہیں، آگی جانی زبردستی سے پیسے دے کو ڈھکلے سو تمہارے پاس، اسے پیسے دے کو ڈھکا دلے ایسا چلے جائیں گی کی نا، نہیں جاتی، ڈرنا نہیں۔ جورو کیا بولے تھی، داڑھی کو ایک چھوڑنا نہیں، جورو چھوڑ ڈالو، داڑھی چھوڑو لگو، آ جاتی انہیں، کدھر بھی جاتی نہیں، واپس 4 دن گھر میں کھا لے کو 4 تانے سنی کہ تو اماں کے 4 تانے سنتی، گئی سو گھر میں آرتی چلی نکلنا سو، کئی کو آئی سو ہمارے گھر میں بول کو تھوکے دو، پھر واپس پلٹ کر آ جاتی۔ تمہاری جو ڈروشنا کو کام بھی جاتی نہیں، ہمارے پاس آئیں گی، داڑھیوں کو پھر وہ قبول کر لیں گے، داڑھی رکھیے انشاءاللہ۔ اچھا انشاءاللہ آج کی سنہری بات ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی 31 اگست کو، اعلان یاد ہے نا، 31 اگست کا انشاءاللہ تبارک و تعالی شنگار پیلس گراؤنڈ میں درود کی محفل اور محفل توبہ، محفل ذکر، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، عراق کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ایک بہترین محفل کا انعقاد پیلس گراؤنڈ میں شرینگا پیلس، غالباً شنگار پیلس میں جو ہے محفل توبہ ہے۔ اتوار کے دن 2:30 سے اسٹارٹ، 5 بجے ختم، 5 بجے 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے نا، اتنا بھی نہیں ان کو ٹائٹ کرنا، بول کو 2.5 گھنٹے کا رکھیں، زیادہ ٹائم انہوں دیتے نہیں، بہت بیزی آدمیاں اللہ کے لیے 2.5 گھنٹہ دیں دے بول کر کے 2.5 گھنٹے کا رکھیں، 2:30 سے 5 بجے تک۔ کہاں؟ شنگار پیلس میں۔ کہاں ہے وہ؟ پیلس گراؤنڈ میں۔ وہ پیلس گراؤنڈ کہاں ہے؟ میگری سرکل کے پاس میں، نہیں میگری سرکل کے پاس۔ میں ایڈریس پورا کمپلیٹ بتا دیا ہوں۔ اتوار کے دن، آئندہ نہیں، 30/1 کو، اسی مہینے کی 30/1 آنے والے اتوار کو پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی۔ پورے آئیں گے نا انشاءاللہ، توبہ کریں گے، سب مل کے اجتماعی توبہ کریں گے، درود کی محفل کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ سے خوب مانگیں گے، ان کے لیے دعا و استغفار کریں گے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی